سواتی صاحب نے یہاں خطاب فرمایا کوئی آنند فانند اتنا اسلحہ نہیں پہنچ گیا ثواب میں. یہ وزیرستان میں کس کی حکومت تھی؟ کون کیسے پہنچایا جا رہا تھا؟ کوئی وفاقی حکومت تو وہاں تھی. یہ تو صبحی بات ہے. اتنا اسلحہ تو تھا کہ آج فوج اس کا مقابلہ کر رہی. جناب یہ پیسے یہ پیسوں کی دوڑ ہے. کوئی فرقہ واریت نہیں ہے, کوئی دہشت گردی نہیں ہے. یہ بیرونی سرمایہ بند کر دیں, پاکستان بچ جائے گا اور یہ حسین کے صدقے میں بچے گا. میں نماز کا وقت ہو چکا ہے. 10-12 منٹ کے لیے 14 منٹ کے لیے عالم اسلام کے نامور اسکالر جو کلیدی خطاب کے لیے آئے ہیں, علامہ باقری صاحب, جبار باقری, باقر سے نسبت رکھتے ہیں, لکھنؤ سے تعلق ہے. وہ کلیدی خطاب کے لیے میں نے سمجھا تھا 8 گھنٹہ. پیر صاحب نے کہا یہ زیادہ نماز 20-22 منٹ نکال ہے, تو آخر میں پیر صاحب دعا فرمائیں گے. الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سننا الا وانتم مسلمون. اور دیکھو تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کہ اس دنیا سے حالت اسلام میں جاؤ. تو اپنی عاقبت کی فکر کرنا, آخرت کے جانب متوجہ رہنا, انجام کی طرف نظر رکھنا, یہ ہر دانشور کا, ہر اہل فکر کا, ہر اہل نظر کا انداز و طریقہ ہوتا ہے. تو روح سلامتی کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنی اجتماعی طاقت کا جائزہ بھی لیں اور خود میں اجتماعیت پیدا کریں. دیکھیں میں باہر سے آیا ہوں, لہٰذا صرف چند منٹ میں ایک پیغام دے کر جانا چاہتا ہوں کہ آپ پورے طور سے مسلمان رہ کر زندہ رہیں اور کوشش یہ کریں کہ اپنے اندر اتحاد پیدا کریں. اور یہ یاد رکھیں کہ اگر اتحاد نہ ہوا تو نتیجے میں قوم کمزور ہوگی, اگر اتحاد نہ ہوا تو نتیجے میں ملک کمزور ہوگا, اگر اتحاد نہ ہوا تو نتیجے میں اسلام کمزور ہوگا. لہذا اگر اسلام عزیز ہے تو متحد ہو کر رہیے, اگر آپ کو دین عزیز ہے تو اتحاد کو اپنائیے, اگر آپ کو ملک عزیز ہے تو اتحاد کے ذریعے زندہ رہیے. طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے بہترین آئیڈیل نمونہ عمل حسین ابن علی کی ذات گرامی ہے کہ جنہوں نے کربلا کے میدان میں کالوں اور گوروں کو جمع کیا ہے, جنہوں نے کربلا کے میدان میں آقا اور غلام کو جمع کیا ہے, جنہوں نے کربلا میں اعلان کیا کہ آؤ دیکھو نہ یہاں کوئی کالا ہے, نہ یہاں کوئی گورا ہے, نہ یہاں کوئی بڑا ہے, نہ یہاں کوئی کمتر ہے, بلکہ سب کے سب ہیں جو جذبہ حسینیت رکھتے ہیں اور محمد کی شریعت کی پاسداری کے لیے آئے ہیں. دیکھیے جب سب سے پہلے واقعہ کربلا کے اوپر محمود احمد عباسی نے اعتراض کیا ہے تو پہلا جواب دیوبند سے قاری طیب صاحب نے دیا تھا. اسی طرح سے ایک کتاب نکلی, واقعہ کربلا کا پس منظر دکھایا گیا کہ یہ سب کچھ نہیں بلکہ یہ کہانیاں ہیں جو گڑھی گئی ہیں. اس کا پہلا جواب ندوۃ العلماء سے نکلا ہے اور مولانا عباس ندوی نے اس کا جواب دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین کی تائید میں ہر فرقہ کھڑا ہو جاتا ہے. لہٰذا جب محرم بالکل قریب ہے, چاند نکلنے والا ہے, لہٰذا اگر آپ کے ملک میں انتشار پایا جاتا ہے تو اس کا حد صرف یہ ہے کہ حسینیت کو اس طرح منایا جائے کہ جو حق ہے اس کے منانے کا. اس لیے حسین ابن علی کی ذات گرامی وہ ہے جس کے لیے میں اتنا عرض کر دوں کہ ہر مقرر نے تقریباً کہا حسین منی وانا من الحسین, رسول نے ارشاد فرمایا ہے تو آپ تشریح کرتے آئے ہیں, لہٰذا ایک تشریح میں کر دوں اور وہ اگر قابل قبول ہوئی. حسین میرا مجھ سے ہے, اگر میں نہ ہوں تو حسین کہاں ہوں گے, اگر میرا وجود نہ ہوگا تو حسین کا وجود کہاں ہوگا. لیکن پیغمبر کا مشن جب انتہائی خطرے کے عالم میں تھا تو نوازے نے اٹھ کر اعلان کیا اے نانا آپ کی روح شرمندہ نہ ہو, آپ کے دین کو میں بچاؤں گا. چنانچہ آپ کا یہ شعر پوری تاریخ میں گونج رہا ہے, ان کان دین و محمد لم یستقم الا بقتلی یا سیوف و خزینی. اے دین اسلام اگر بغیر میرے
اگر بغیر میری قربانی کے تو مستقیم نہیں رہ سکتا ہے، مضبوط نہیں رہ سکتا ہے، تو یہ تلواروں آگے بڑھو اور مجھے اپنی بات پر لے لو۔ اس قربانی کے ذریعے کہ دین اسلام باقی رہا، پیغمبر کا مشن باقی رہا، بس اسی لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ وانا من الحسین، اور میں حسین سے ہوں، اس لیے کہ میرا مشن حسین کے ذریعے ہے۔ آپ یہ یاد رکھیں، ہر انسان حیات چاہتا ہے، زندگی چاہتا ہے، وہ اور ہوں گے کہ جو موت کا سودا کرنے کے بعد زندگی کی بات کرتے ہیں، وہ حسین ابن علی ہیں کہ جو اپنی زندگی کو نذر کرنے کے بعد دنیا میں حیات کا پیغام دے دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ موت و حیات کا تصور ہے کیا۔ چنانچہ میں نے ابتدائی جوانی میں 2 اشعار کہے تھے، وہ میں آپ کی نذر کر رہا ہوں کہ ہر جنگ کو سر قوت و دولت نے کیا ہے، تاریخ نرالی ہے مگر کر وہ بلا کی، قاتل کو اجل کھا گئی، مقتول ہے زندہ، اور بدلی بھی فطرت ہے فنا اور بقا کی۔ تو یہ فنا اور بقا کی بدلی بھی فطرت اعلان کر رہی ہے کہ دیکھو حسین ابن علی وہ ہیں کہ جنہوں نے موت کے ذریعے سے زندگی دی ہے۔ لہٰذا امام حسین سے قربت اختیار کرو، ان کے مشن کو آگے بڑھاؤ، یہ دین تمہارا زندہ، استوار اور ثابت قدم رہے گا۔ اسی لیے پیغمبر نے کہا کہ وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، اگر حسین نہ ہوں گے تو میرا دین کب زندہ رہے گا، اگر حسین نہ ہوں گے تو میرا پیغام کب زندہ رہے گا، اگر حسین نہ ہوں گے تو میرا مشن کب باقی رہے گا۔ لہٰذا میرے ذریعے سے میرے حسین کے ذریعے سے یہ دین اور یہ مشن باقی اور قائم ہے، اور یہ دین اسلام کہ جس کے اوپر ہم ہیں یقیناً بہترین دین ہے، اور اس دین کے سلسلے میں لوگ متوجہ بھی ہیں۔ مگر ابھی سابقہ مقررین نے اور ایک خاتون جو لندن سے آئی تھی انہوں نے بھی حوالہ دیا ہے کچھ ہندوؤں کی عزاداری کا، بہت نہیں ہے مطلب میں عرض کرتا کہ یہ تو میری آنکھوں دیکھی بات ہے کہ کس طرح سے ہندو متاثر ہوتے ہیں امام حسین سے، ہندو مسلم اختلافات ہوتے ہیں، لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے جب نام حسین آتا ہے تو سر عقیدت سے جھک جایا کرتے ہیں۔ یہ باپ بیٹے وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی قربانیوں کے ذریعے سے دین کو باقی اور قائم رکھا ہے۔ چنانچہ یہ نعرہ وہاں گونجا ہے اور حسین کا نام ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا بمبئی میں شیو سینا مسلم دشمن سمجھی جاتی ہے اور ہیں ایسی باتیں، لیکن بمبئی میں جو حسینی چوک قائم ہے اس چوک کے قیام میں باج ٹھاکرے نے حصہ لیا، اور یہی نہیں بلکہ اس دن عاشورے کے دن شیو سینا کی طرف سے سبیل لگائی جاتی ہے۔ وہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ چاہے جتنا مسلم دشمنی کی جائے لیکن جب نام حسین آتا ہے تو نتیجے میں بڑے سے بڑے جلاد کا بھی سر جھک جایا کرتا ہے۔ لہٰذا اگر دنیا میں امن و امان قائم کرنا ہے تو حسین کو دنیا سے نام کو ہٹا کے نہیں بلکہ حسین کے نام کو اپنے رب و پے میں شامل کرنے کے بعد، اپنے معاشرے کا جوہر بنانے کے بعد، اپنے قوم کا ہیرو اور دانشور پیش کرنے کے بعد یہ دکھایا جائے کہ حسین کی وجہ سے ہماری بقا ہے، اور پیغمبر کا نام بھی انہی حسین ابن علی کی وجہ سے واقعی ہے۔ بس وقت نہیں ہے، نماز کو وقت قریب ہے، لہٰذا میں شاعر انقلاب جو تھے تو ہمارے یہاں لکھنؤ کے قریب تھے، ملی آباد کے، لیکن ان کی آخری سانسیں یہاں اسی پاکستان میں ٹوٹی ہے اور یہاں ان کی موت آئی ہے۔ انہوں نے کیا بہترین بات کہی ہے کہ پیغمبر کے مشن کو امام حسین نے کیسے واقع کیا۔ چنانچہ کیا بہترین بات کہتے ہیں کہ نازش نوع بشر فخر ابو جد حسین، توجہ کریں گے، مفرد و مستند و اشرف و امجد حسین، اور سجدہ کرتا ہے جدھر کعبہ وہ معبد حسین۔